ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى في مقام آخر قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا قوت دست پا ختم ہو جائے گی
قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کے معنی موت، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ حرا الاسلامیہ پھرکیا ارریہ بہار کا یہ سالانہ پروگرام جو سیمانچل کے دیگر جلسوں کی طرح اس ادارے کے تعاون کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے منعقد ہوا، اور مغرب کی نماز سے لے کر کے اس وقت رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں، آپ نے مختلف علماء کے بیانات سنے۔ مجھ سے پہلے مولانا نور الاسلام صاحب رشیمی بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھے مقرر ہیں، بہت میٹھی آواز ہے ان کی، ابھی آپ ان کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ مجھے آپ کے سامنے اردو زبان میں خطاب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک چنا ہے، جو عنوان چنا ہے، وہ عنوان قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو 2 آیتیں میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی۔ تو اگر آپ عنوان کو سمجھنا چاہتے ہیں، وشے کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج کی تقریر کے ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیے پہلے قرآن کی ان دونوں آیتوں کو سمجھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی قرآن کریم کے 15ویں پارے کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 ہے، آیت نمبر 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور اے میرے بندے، تو ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑا کر
جس چیز کی تجھ کو نالج نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو معلومات نہ ہو، جس چیز کا تجھے گیان نہ ہو، جس چیز کے بارے میں تجھ کو پتہ نہ ہو، اس چیز کے پیچھے تو نہ پڑا کر۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں معلومات ہو یا نہ ہو، جانکاری ہو یا نہ ہو، ہر وشے پر، ہر ٹاپک پر وہ بات کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا جاتا ہے۔ اب کوئی میں میڈیکل والا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے بنارس سے، بنارس ہندو یونیورسٹی سے، تو میں پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر ہوں۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا پروگرام تھا، بہار سے مراد دربھنگا سائیڈ میں، بہار تو یہ بھی ہے۔ تقریر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مولانا صاحب کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ کچھ پرائیویٹ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اندر لے کے گیا میں نے کہا آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، کچھ بیماری کا مسئلہ ہے، کچھ پرائیویٹ مسئلہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اب بہت سارے لوگ وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن وہ میڈیکل، اپنے آپ کو میڈیکل لائن کا ایکسپرٹ بنانے لگتے ہیں اور دوا دینے لگتے ہیں اور علاج بتانے لگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یہ تو دنیا کا مسئلہ ہو گیا۔ اگر مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، تب تو اپنی زبان کو اور بند رکھو۔ علماء موجود ہیں اور آپ بغیر نالج کے فتویٰ دے رہے ہیں حلال ہے حرام ہے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا اور آپ لوگوں کو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا علماء ختم ہو گئے کہ آپ فتویٰ دینے بیٹھ گئے ہیں؟ جاہل آدمی، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، وہ بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ اسٹیج کے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے، اس کو منع کرو، یہاں بات مت کرو بھائی۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے اس چیز کے چکر میں نہ پڑو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایسی چیز کے چکر میں پڑو گے تو غلط باتوں کو سننا بھی پڑے گا، غلط چیزوں کو دیکھنا بھی پڑے گا اور غلط چیزوں کو دل اور دماغ میں لانا پڑے گا۔ جب آپ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے جن چیزوں کی آپ کو نالج نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کانوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کریں، آپ اپنے دل کا غلط استعمال کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھوں کا، کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا، کان عنہ مسئولا، ان سب کا اللہ تعالیٰ کیا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا تو نے کان سے کیا سنا، تو نے آنکھوں سے کیا دیکھا، تیرے دل میں کیا کیا خیال آیا، دل میں کیا کیا تو نے فیصلہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، کان کا، آنکھوں کا اور دل کا۔ اور آج کی میری تقریر کا ٹاپک بھی یہی اللہ تعالیٰ کی 3 نعمتیں ہیں، کان، آنکھ اور دل۔ یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی۔ کان گڑبڑ ہو جائے، انسان بہرا ہو جائے، اور انسان جب بہرا ہو جائے، کوئی بوڑھا انسان 70-80 سال کا ہو جائے اور کان کام کرنا بند کر دے، ذرا دیکھیے اس کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے لوگ گالی دیتے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، گاڑی کے سامنے وہ جا رہا ہے، گاڑی والا ہارن بجا رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ چھین لے، آنکھیں ختم ہو جائیں، انسان اندھا ہو جائے، ساری دنیا کی روشنی، ساری دنیا کے رنگ اس کے لیے بے رنگ ہو جائیں گے، انسان کی زندگی بے نور ہو جائے گی اگر انسان کی آنکھیں چلی جائیں۔ اور تیسری چیز ہے دل۔ انسان کی باڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو میرے بھائی وہ دل ہے۔ چالو رکھیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے، انسان کے جسم میں، انسان کے شریر میں سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی پارٹ ہے وہ دل ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ انسان کے شریر میں، انسان کے بدن میں ایک انگ ایسا ہے، اگر وہ انگ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، وہ انگ خراب ہے، وہ حصہ خراب ہے، سارا شریر خراب ہے، سارا انسان خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ چہرہ نہیں ہے، وہ انسان کے بال نہیں ہے، وہ انسان کی چمڑی نہیں ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل خراب ہے تو انسان پورا کا پورا خراب ہے۔ تو یہ تین نعمتیں یہ انسان کے اندر بہت ہی عظیم نعمتیں ہیں، اور انہی تین نعمتوں کے بارے میں آج مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا۔ دوسری آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ قرآن کے 29ویں پارے کی آیت تھی، سورہ ملک۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تمہاری سرشٹی کی، تمہارا کریشن کیا، تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اللہ نے تمہارا کان بنایا، وَالْأَبْصَارَ آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل بنایا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ لیکن تم اللہ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تم کان کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، آنکھوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہو، اور دل کا بھی غلط استعمال کرتے ہو۔